یہ دو رستے ہیں خواہش پوری کرنے کے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی بھی رستہ ہے وہ سب حرام ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، امانت صرف یہ نہیں ہوتی کہ جو انسان کے پاس پیسہ رکھوائے یا پیسے کی امانت ہو، بلکہ یہ ہمارے جسم کے اعضاء اللہ کی امانت ہے، ہماری اولاد اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اپنی امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی محافظت کا معنی کیا ہے؟ ہر نماز کو اس کے وقت پر پورے حسن و خوبی کے ساتھ مسجد میں آ کے باجماعت ادا کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے دو ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں، ایک ٹھکانہ آگ میں اور ایک ٹھکانہ جنت میں۔ جب وہ شخص آگ میں چلا جائے گا تو جنت میں جو اس کا ٹھکانہ تھا، اللہ کسی اور جنتی کو اس ٹھکانے کا وارث بنا۔ تو یہ کام کرنے والے جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اس کے بعد میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو کریٹیسائز کیا جو کہتے ہیں کہ اے جہان مٹھا، اگلا کتنے مٹھا، مزے کرو، اس زندگی میں مزے کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ ہماری یہی زندگی ہے، بس اس میں مزے کرو، یہاں رہنا ہے، مرنا ہے، جینا ہے، بس مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتا ہے میں مرنے کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہوں، یہ کہتے ہیں نہیں یہی زندگی۔ پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور فرمایا انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کر رہے ہو میں جانتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم جو غذا کھاتے ہیں، جو خوراک کھاتے ہیں، جو مشروبات پیتے ہیں، ان کی وجہ سے جو ہمارے جسم میں نشاط یا طاقت اور قوت آتی ہے، تو اس کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کی عبادت کریں۔ اس کے بعد میرے عزیز بھائیوں، سورہ النور ہے، یہ وہ زبردست سورت ہے جو ہمیں اپنے گھر والوں کو سکھانی چاہیے، خواتین کو، بیٹیوں کو، طالبات کو، اپنی بہنوں کو، ماؤں بیویوں کو۔ اللہ نے خود فرمایا سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، یہ بڑی عظیم سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا، اس کے احکامات کو ہم نے فرض کر دیا ہے اور اس میں واضح نصیحت ہے۔ پھر فرمایا کہ زانی مرد ہو یا زانیہ عورت ہو، دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، یہ غیر شادی شدہ کی سزا۔ اور شادی شدہ کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ زنا کرے تو اس کو رجم کرو۔ اور فرمایا کہ فَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کو جب تکلیف دی جا رہی ہو، جب حد لگائی جا رہی ہو، تو پھر لوگوں کی ایک جماعت ان پر حاضر ہو تاکہ عبرت پکڑے، یعنی ان کو حد لگا کے اس کو پبلش بھی کرو۔ پھر میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو پاک باز مرد یا عورت پر تہمت لگائے اور 4 گواہ نہ لے آئے تو اس کو 80 کوڑے لگاؤ، کیونکہ اس نے تہمت لگائی۔ اور پھر ایک لعان کا مسئلہ بیان کیا، وہ یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی پر الزام لگائے اور 4 گواہ نہ لا سکے تو پھر 4 مرتبہ وہ یہ کہے کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں، یہ لعان ہے۔ اور اسی طرح پھر عورت بھی کہے گی 4 مرتبہ اور 5ویں مرتبہ، اور پھر ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی جائے۔ اس کے بعد میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے یہاں پہ ایک واقعہ افک، اس کا تذکرہ کیا۔ افک کسے کہتے ہیں؟ الٹا، یعنی وہ واقعہ 100% جھوٹا واقعہ تھا جو منافقین نے افواہ پھیلائی، اور بعض مسلمان بھی اس کا شکار ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، مومنوں کی ماں، مومنوں کی والدہ پر تہمت کا واقعہ، اللہ نے اس کو افک کہا۔
یہ واقعہ کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر پر جاتے تو بیویوں میں قرآن نازل کرتے. اس دفعہ آپ بنو المستلق کے سفر پر تھے، قرآن میرے نام نکل آیا، میں آپ کے ساتھ چلی گئی. اور میرے سفر کا انتظام یہ تھا کہ ایک ہودج جو پورا پیک تھا اور اس کو اونٹ کے اوپر رکھتے اور اونٹنی کی مہار یا اونٹ کی مہار پکڑتے اور اس طرح میں سفر کرتے. کہتے ہیں واپس آ رہے تھے تو واپسی پر ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا. میں قضائے حاجت کے لیے تھوڑا دور چلی گئی، وہاں پہ میرا ہار گر گیا، میں اس کے موتی اکٹھے کرنے لگی، تاخیر ہو گئی. جب میں آئی تو قافلہ جا چکا تھا. اب میں وہاں لیٹ گئی اور میں اس انتظار میں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے گم پائیں گے تو ظاہر ہے مجھے لینے آئیں گے. تو میں وہاں لیٹی، اللہ کے نبی دن چڑھ گیا، سورج طلوع ہو گیا. ایک صحابی صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذمہ داری اللہ کے رسول نے یہ لگائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قافلے سے بہت پیچھے رہنا ہے، کوئی گری ہوئی چیزیں، کوئی چیز رہ جاتی ہے پیچھے، اس کو آپ نے لے کے آنا. کہتے ہیں وہ آئے، انہوں نے مجھے حجاب کی آیات نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے پہچان لیا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اس کے علاوہ ہماری کوئی آپس میں بات نہیں. انہوں نے اونٹنی کو بٹھایا، اگلے پاؤں دبائے، میں اس کے اوپر بیٹھ گئی، انہوں نے مہار پکڑی اور چل پڑے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے ساتھ ہم ملے تو عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین، اس نے زبان درازی کی، اس نے تہمت لگا دی. کہتی ہے مجھے نہیں پتا. اس نے افواہ پھیلائی، بعض مسلمان بھی اس کے پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے. کہتی مجھے تو تب پتا چلا جب مستہ بن اساسہ کی والدہ میرے ساتھ تھی، ان کا پاؤں اپنے کپڑے میں الجھا، انہوں نے کہا مستہ ہلاک ہو جائے. میں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، وہ آپ کا بیٹا بھی ہے، بدری صحابی بھی ہے. کہا عائشہ تمہیں نہیں پتا کہ وہ بھی پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا اور آپ پر تہمت لگاتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے تب مجھے پتا چلا، سمجھ آئی کہ مجھ پر تو اس طرح کی باتیں ہو رہی. اللہ اکبر. کہتی ہے میں نے اپنے والدہ کے گھر جانے کی اجازت لے لی اور وہاں آ گئی. اپنی والدہ سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو میری والدہ نے سمجھایا جب بیوی خوبصورت ہو، اس کی سوکنے بھی ہوں اور اللہ کے رسول اس سے محبت بھی کرتے ہوں تو لوگ باتیں کرتے. کہتی ہے میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، میں مسلسل رو رہی تھی. اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پریشان تھے. آپ نے اسامہ سے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا کہ آپ کیا رائے دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی نہیں ہے، وہ ہماری ماں ہے، وہ ایسی نہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو عورتوں کی کمی نہیں ہے، پر آپ بریرہ سے پوچھ لیں، وہ عائشہ کے ساتھ رہتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بریرہ سے پوچھا تو بریرہ نے کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس طرح کا کوئی عیب نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ گوندا ہوا آٹا وہ رکھتی ہیں اور بکری کھا جاتی، بس یہ کمزوری. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے تکلیف دینے والے کے خلاف کون میری مدد کرے. آپ کا اشارہ عبداللہ بن ابی منافق کی طرف تھا، اس نے مجھے تکلیف دی. تو صحابہ آپس میں تکرار ہو گیا، الجھ گئے. اوس والے، خزرج والے، پرانی دشمنی یاد آ گئی. اللہ کے رسول ان کو چپ کروا رہے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعے کا پتہ چلا اور رونے لگی. اس کے بعد میرے عزیز بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے کہ عائشہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لیں. جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ معاف کر دے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ بات سن کے میرے آنسو خشک ہو گئے، میں غم سے نڈال ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شک کر رہے. کہتی ہے میں نے کہا کہ اگر میں اپنی برات کا اظہار کروں گی تو آپ لوگ نہیں مانیں گے کیونکہ ان کی بات آپ کے دل میں جم گئی. میں کیا کہوں گی؟ جس طرح یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا فصبر جمیل
واللہ المستعان علی ما تصفون، میں بہت عمدہ صبر کروں گی اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں اس پر اللہ سے مدد مانگوں۔ اس کے بعد میرے عزیز بھائیو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موتیوں کی طرح پسینہ گرنے لگا، سردیوں کے دن تھے، آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ قد براک اللہ، براک اللہ، عائشہ اللہ نے آپ کو بری کر دیا اور یہ آیتیں نازل ہو۔ عائشہ کہتی ہے میں سوچتی ہوتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شاید میرے بارے میں خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ عائشہ پاک دامن ہے، پاک باز ہے۔ میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اللہ میرے بارے میں قرآن میں وہ وحی نازل کرے گا جو قیامت تک تلاوت کی جائے۔ تو میری والدہ نے کہا کہ رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ عائشہ کہتی ہے میں نے کہا میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں تو اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے قرآن میں میری آیات نازل کی۔ اس طرح سے اللہ رب العزت نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری کیا۔ آج بھی کچھ لوگ میرے عزیز بھائیوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکتے ہیں، ان کی ذات پر تبرہ کرتے ہیں، ان کو معاذ اللہ مومنوں کی ماں نہیں سمجھتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو مومن ہی نہیں، کیونکہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں مانتا ہے وہ مومن ہے، کیونکہ وہ مومنوں کی ماں اللہ کا قرآن ہے۔ اس کے بعد میرے عزیز بھائیو اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم نے یہ بات جو کہی، منافقین نے یہ بات کہی، مسلمان بھی پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے، تمہیں چاہیے تھا کہ جب تم یہ بات سنتے تو تم کہتے سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے اللہ یہ تو بہت سخت قسم کا بہتان ہے، تم نے یہ کیوں نہیں کہا؟ اور پھر اللہ فرماتا ہے اس واقعے سے بڑے سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق یہ ہے کہ منافقین کا نفاق واضح ہو گیا، ایک سبق یہ ہے کہ جو مسلمان پروپیگنڈا کا شکار ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کو کوڑے لگوائے اور ان کو بھی بری کر دیا۔ اور اسی طرح اس واقعے سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ جو پریشانی کے عالم میں رہے، آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ کو سارا پتہ ہونا۔ معلوم ہوا کہ اللہ جب غیب کی کوئی بات بتاتا ہے تب نبی کو پتہ چلتی ہے، از خود آپ کو نہیں پتہ چلتی۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم یہ بات جب کہہ رہے تھے کم از کم یہ تو سوچ لیتے کہ یہ عائشہ کس کے نکاح میں ہے، سبحان اللہ، کس کے حرم میں ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاکیزہ مرد پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتے ہیں، عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے نکاح میں۔ اس کے بعد میرے عزیز بھائی اللہ رب العزت نے گھروں میں داخل ہونے کے آداب بتائے اور 3 اوقات میں بچوں کو بھی اجازت لینے کا حکم دیا، عشاء کے بعد، فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت۔ اور یہی وہ 3 وقت ہیں جس میں ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو فون کرنے سے اجتناب کریں۔ یہ آداب ہیں جو اللہ سکھاتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائی اللہ رب العزت نے یہاں پہ مردوں کی ایک علامت بتائی۔ اب یہ سمجھیں کہ مردوں کو ڈیفائن کیا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ فرماتا ہے کہ اصل مرد وہ ہیں جن کو اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے ان کا بزنس، ان کی تجارت نہیں روکتی۔ گویا اپنے تئیں جتنا مرضی مرد بنتا پھرے، اگر نماز کے وقت میں وہ تجارت کر رہے ہیں اللہ کے ہاں وہ مرد ہی نہیں۔ اس کے بعد میرے عزیز بھائیوں سورہ الفرقان ہے۔ سورہ الفرقان، فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز کو، اور یہ قرآن کا ایک نام۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ کافروں کا ایک اعتراض اور پھر اس کا جواب دیا۔ وہ کہتے تھے کہ اس رسول کو کیا ہے کہ یہ ہماری طرح کھاتا پیتا ہے اور ہماری طرح بازاروں میں چلتا ہے، ہمارے اوپر فرشتہ رسول بن کے کیوں نہیں آئے؟ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ جواب دیا کہ اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے تو اللہ فرشتہ نازل کرتا۔ اللہ نے زمین میں چونکہ بشر رہتے ہیں تو ایک بشر نازل کیا تاکہ وہ
ایک پریکٹیکل زندگی گزار کے اسوہ کامل بن کے تمہارے لیے نمونہ بن جائے کہ جو انسان کی ضروریات ہوتی ہیں وہ کیسے پوری کریں گے، کس طرح سے جینا ہے، کس طرح سے مرنا ہے، کس طرح سے دن گزارنا ہے، کس طرح سے رات گزارنا ہے۔ اور آخری بات میرے عزیز بھائیو، اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، قیامت کا انکار کرتے ہیں، رسول کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، قیامت والے دن جب جہنم کو دور سے دیکھیں گے نا تو دیکھیں گے جہنم بڑا غصہ کر رہی ہوگی ان کے اوپر، اور اس میں سے آوازیں نہیں کر رہی ہوگی جس طرح گدھے کی آواز ہوتی۔ اور پھر فرمایا جب ان کو جہنم میں ڈال کے تنگ جگہ پہ رکھ کے عذاب دیا جا رہا ہوگا تو اس وقت یہ موت کو پکاریں گے۔ تو اللہ فرمائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ موت نہیں آنے لگی کیونکہ موت کو بھی موت آ جائے گی اور جہنم میں نہ وہ زندہ رہیں گے نہ مریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ Thank you for watching. Subscribe to my channel.